اشرف الفقہا کے تعلق سے مختصر تعارف بھی آپ پہلے سن لیں تاکہ آپ کو حضرت کی شخصیت کے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ میرے مشفق و مربی استاد الکریم مرشد اجادت حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب قبلہ بانی و محتمم الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم منجدیہ ناگپور، سرپرست اعلیٰ دارالعلوم انوار رضا نوساری گجرات۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف تو نہیں، اکابر و اصاغر، علماء و مشائخ اور سنی عوام ہند و بیرون ہند آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں اور قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حضور والا کا تعارف میں کیا کرا سکتا ہوں؟ تو حضرت کی شخصیت کے تعلق سے اگر آپ کو کچھ معلومات ہو جائے کہ حضرت کہاں پیدا ہوئے، آپ کی تعلیم کہاں ہوئی، آپ کن سے مرید ہوئے، آپ کے مریدین کتنے ہیں، یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے آ جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ حضور اشرف الفقہا کی ولادت محلہ کریم الدین پور گھوسی ضلع مئو یو پی کے خوشحال علم دوست گھرانے میں مورخہ 2 رمضان المبارک 1356 ہجری مطابق 6 نومبر 1937 عیسوی بروز سنیچر بوقت سحر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی تعلیم کی ابتدا محلہ کریم الدین پور کے ایک بزرگ جناب میاں جی محمد تقی صاحب سے آپ کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد آپ دارالمدرسہ شمس العلوم گھوسی جہاں آپ نے کافیہ تک کی تعلیم حاصل کی، آپ کے استاد حضور شارح بخاری نائب مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمہ آپ کے استاد خاص رہے۔ جب حضور شارح بخاری 1951 میں دارالعلوم رحمانیہ پچوڑوا گونڈا کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضور اشرف الفقہا بھی ان کے ساتھ گونڈا تشریف لے گئے، اور 1952 اور 53 2 سال حضور شارح بخاری کے ساتھ آپ دارالعلوم رحمانیہ پچوڑوا گونڈا میں تشریف فرما رہے اور وہیں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ پھر 1954 میں شارح بخاری کو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے مدرسہ دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف کے لیے طلب فرمایا۔ جب حضور شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ 1954 میں بریلی شریف تشریف لے گئے تو انہی کے ہمراہ حضور اشرف الفقہا بھی بریلی شریف تشریف لے گئے، اور 1954 سے 1957 تک 4 سال مسلسل آپ بریلی شریف میں رہے، اور دارالعلوم مظہر اسلام سے مظہر اسلام میں آپ نے رہ کر اپنی تعلیم مکمل کی۔ اور یہ 4 سالہ دور حضرت کا بڑا ہی قیمتی دور رہا۔ ان 4 سالوں میں آپ بلا ناغہ اپنے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کی بارگاہ میں بعد نماز عشاء تشریف لے جاتے اور حضرت کی خدمت کرتے اور سرکار مفتی اعظم ہند سے فیض حاصل کرتے رہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کتنا کچھ نوازا یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے، اور الحمدللہ سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان کہ آج حضور اشرف الفقہا سے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں اور مختلف علاقوں میں دنیا آپ سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، میری معلومات میں ہندوستان کے جو مخصوص علاقے ہیں، خاص طور سے سورت، جو کسی زمانے میں اس کا یہ عالم تھا کہ صرف 3 مساجد بنام سنیت پہچانی جاتی تھی، اس وقت وہاں پر 186 مساجد ہیں جو حضور اشرف الفقہا کے قدموں کی برکتیں ہیں اور آپ کے پیر و مرشد کا فیضان ہے۔
اسی طرح نوساری جہاں ایک مسجد تھی، الحمدللہ اس وقت 5 مساجد ہیں اور سنیت کا ایک مضبوط قلعہ بنام دارالعلوم انوار رضا وہاں قائم ہے۔ گجرات کے علاوہ آپ مہاراشٹر میں تشریف لے گئے، جو آپ کا خاندیش کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس خاندیش میں ایک مقام ہے جس کو دھولیا کہا جاتا ہے۔ دھولیا میں اس زمانے میں جب میں حضرت کے ساتھ پہلی بار گیا تو صرف 4 سے 5 آدمی ہم لوگ تھے، لیکن الحمدللہ حضرت کی خدمات سے آج یہ عالم ہے کہ اس وقت وہاں پر تقریباً 13 یا 14 سنی مساجد ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں بھی حضرت کے مریدین ہیں۔ 22 مساجد الحمدللہ اس وقت 22 مساجد ہیں۔ اسی طرح خاندیش کا پورا علاقہ یہ حضور والا کی محنتوں سے سنیت میں جس میں نکھار آ چکا ہے، اور آندھرا پردیش جس میں سدی پیٹ وغیرہ، کریم نگر، ورنگل اور پورا علاقہ ہی حضرت کی خدمت سے وہاں فیض پا رہا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ حضرت کا دورہ کئی سالوں سے ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر ہو رہا ہے، وہاں بھی دین و سنیت کی ماشاءاللہ بہترین خدمت ہو رہی ہے۔ 3 سالوں سے حضور والا کا شب معراج کے موقع پر عمان آنا ہوتا ہے، مسقط، جہاں حضرت کے ایک مرید جناب ریاض بھائی، جن کو عبدالسمیع کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ بلواتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں بھی سنیت اور مسلک اعلی حضرت کا پرچم بلند کیا جا رہا ہے۔ حضور والا کی یہ خدمات ہیں، یہ خدمات بہت زبردست خدمتیں ہیں۔ اس وقت حضرت کی عمر 80 سال ہو چکی ہے، اور الحمدللہ اس عمر میں بھی آپ اسی انداز سے خدمتیں کر رہے ہیں جس طرح سے ایک نوجوان جو 40 45 50 سال کا ہو کر کے جو کام کر سکتا ہے وہ آپ اس عمر میں کر رہے ہیں۔ یہ رب کائنات کا حضرت پر بے پناہ فضل و کرم ہے، اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم، آپ کی پیر و مرشد کا فیضان ہے۔ حضور والا نے سفر حج جو فرمایا، پہلا سفر حج حضرت کا 1984 میں ہوا، اور اس کے بعد سے مسلسل سفر فرماتے رہے۔ درمیان میں کچھ مرتبہ نہ جانا ہوا، لیکن 2014 تک حضرت کے 27 حج الحمدللہ ہو چکے۔ درس و تدریس تو حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جب آپ تھے، اور 1957 میں جب آپ فارغ ہوئے تو مولانا مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری، بانی جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور، انہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ ہمیں ناگپور کے اپنے مدرسے کے لیے ایک نائب شیخ الحدیث کی ضرورت ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو ناگپور بھیجا۔ 1958 میں آپ ناگپور تشریف لائے، اور 1958 سے آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ 58 سے لے کر 1966 تک آپ دارالعلوم جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور میں رہے، اور 1966 میں حضور اشرف الفقہا نے سرزمین ناگپور میں ایک ادارہ بنام دارالعلوم امجدیہ قائم فرمایا، جس کے آپ بانی و محتمم ہیں، اور اس وقت سے لے کر 1981 تک مسلسل درس و تدریس دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ کے شاگردوں کی ایک کثیر تعداد جمع ہو گئی جن کو آپ نے پڑھایا تھا، اور انہی لوگوں نے دارالعلوم امجدیہ میں خدمتیں انجام دینا شروع کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغی دورے شروع فرمائے۔ ابھی بھی وقتاً فوقتاً درسگاہوں میں آپ بیٹھ کر درس و تدریس بھی دیتے رہتے ہیں، اور ملک اور بیرون ملک کے دورے بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ حضرت کے شاگردوں کی بھی ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ کچھ شاگرد تو آپ کے ناگپور ہی میں خدمت دین میں مصروف ہیں، اور کچھ اپنے اپنے علاقوں میں۔ مثلاً حضرت کی مشہور کلام میں حضرت مولانا سید محمد حسین اشرفی،
جو آستان شمسیہ رائچور کے 16ویں سجادہ ہیں اور اس وقت وہ دارالعلوم امجدیہ میں خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح مفتی اندور حضرت علامہ مفتی حبیب یار خان صاحب جو اندور کی سرزمین پر ایک بہترین ادارہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت کی مشہور تلامذہ میں فخر خاندیش حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب علیہ رحمہ جو نصیر آباد جلگاؤں کے رہنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اپنے علاقے میں کام کیا۔ حضرت کے ادارے میں جو پہلے پڑھا رہے تھے ان میں حضرت علامہ مفتی منصور صاحب، حضرت مولانا نسیم رضا صاحب یہ جو حضرت کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح یہ حضرات بھی ابھی الگ ادارے قائم کر کے اور اپنے اپنے دینی خدمتوں میں مصروف ہیں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری قلندر صاحب جو رائچور میں ایک بہترین ادارہ چلا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مجتبیٰ شریف صاحب جو دارالعلوم امجدیہ میں بھی دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ اس طرح حضرت کے یہ تلامذہ اور ان کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں تلامذہ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں، کوئی گجرات میں، کوئی مہاراشٹر میں، کوئی آندھرا اور کرناٹک میں دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ اور صرف ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان کے باہر بھی جیسے افریقہ کی سرزمین پر حضرت کے شاگردوں کی تعداد کثیر تعداد میں ہے جو وہاں پر دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ اور حضرت کے تلامذہ کے بعد مریدین الحمدللہ اس وقت میری معلومات کے مطابق حضرت کے مریدین ہند و بیرون ہند میں 1.5 لاکھ سے زائد حضرت کے مریدین کی تعداد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت کی اولاد میں حضرت کے 2 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہیں۔ بڑے صاحبزادے عالی جناب حاجی تنویر اشرف صاحب جو میڈیکل لائن چلا رہے ہیں، اور چھوٹے صاحبزادے عالی جناب حافظ قاری مولانا حافظ تحسین رضا صاحب یہ بھی اسی لائن میں ہیں، اور آپ کی 3 صاحبزادیاں ہیں۔ الحمدللہ سبھی بچے اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور دین و سنت کی خدمت میں جو بھی ان سے اپنے حسب حیثیت خدمتیں کر رہے ہیں۔ حضرت کے ایک پوتے حضرت علامہ مولانا توقیر اشرف صاحب جو حاجی تنویر صاحب کے صاحبزادے ہیں، جن کو حضرت نے دارالعلوم انوار رضا میں تعلیم دلوائی اور جو سال گزشتہ دارالعلوم انوار رضا سے فارغ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ حضرت نے اپنا ولی عہد انہیں کو منتخب فرمایا ہے۔ اسی جلسے میں دارالعلوم انوار رضا کے جلسے ہی میں آپ نے ان کو اپنا ولی عہد بھی منتخب فرما دیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت کو عمر خضر عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے کہ ہم حضرت سے زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرتے رہیں۔ اور حضرت نے جو یہ کتاب لکھی ہے مسائل سجدہ سہو، یہ سجدہ سہو کے مسائل پر ایک اہم کتاب ہے۔ اکثر علماء جنہوں نے اس کتاب کو دیکھا بے پناہ تعریفیں کی اور فرمانے لگے، خاص طور سے میں نے حضور سید اشرف میاں صاحب جو ہماری جماعت کے ایک زبردست عالم اور صوفی ہیں، آپ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے جب کتاب میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے ایک بار نہیں 3 بار اس کتاب کو پڑھا اور بہت ہی نایاب، بہت ہی بہترین تصنیف پائی کہ جو سجدہ سہو کے تعلق سے کتابوں میں الگ الگ مسائل بکھرے ہوئے تھے، آپ نے اسے ایک جگہ جمع فرما دیا اور بہت دعائیں بھی دی۔ اور انہوں نے بھی حضرت کو غالباً آج سے 4 سال قبل جب ہم لوگ حج میں تھے تو میدان عرفات میں اپنے سلسلے اشرفیہ کی بھی خلافت و اجازت سے نوازا۔ حضرت کے پاس الحمدللہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے جو آپ کو سلسلے عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ کی خلافت حاصل ہے، اس کے علاوہ حضور اشرف الفقہا کو
بغداد معلیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے بھی آپ وہاں کے صاحب سجادہ نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی. اسی طرح مدینہ پاک میں قطب مدینہ کے صاحبزادوں نے بھی حضرت کو اپنی خلافت و اجازت سے نوازا. یہ بزرگوں کا فیض اعلیٰ حضرت فاضل بری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا فیضان کہ جہاں جاتے ہیں الحمدللہ اپنے پیر و مرشد کی دعاؤں سے سنیت کا پرچم لہرا لیتے ہیں. اپنے تو اپنے غیر بھی جب آپ کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ واقعی آپ کا جو انداز گفتگو ہے، ملنے ملانے کا جو معاملہ ہے، سمجھانے کا جو انداز ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دیر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دیر میں تھک جاؤ گے. ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ